کسی نے پوچھا محبت کیا ہے؟ میں نے کہا جاؤ رومی سے پوچھو، وہ کہانی سنائیں گے، وہ شمس کا نام لیں گے۔ محبت صرف ایک جذبہ نہیں بلکہ ایک سفر ہے، ایک تبدیلی ہے۔ آج ہم ایک ایسی کہانی میں جھانکیں گے جو ہمیں محبت، روحانیت اور خود کی پہچان کے سفر پر لے جائے گی۔ ایلف شپ کی بک، بہت ہی مشہور شہر آفاق بک، محبت کے 40 اصول۔ ذرا تصور کریں ایسی کہانی جہاں حال اور ماضی آپس میں ملتے ہیں، جہاں ایک گمشدہ عورت 13ویں صدی کے ایک شاعر کی تحریروں کے ذریعے خود کو دریافت کرتی ہے۔ یہی محبت کے 40 اصول کا جادو ہے۔ مصنف ایلن شفق اشاعت 2009 میں ایلن شفق کی ڈیفرنٹ جو اس کا کیٹیگری ہے وہ ہے تاریخ، فکشن، تصوف، روحانیت اور محبت۔ یہ ناول دو کہانیوں کو انتہائی خوبصورتی سے جوڑتا ہے، ایک حال میں اور دوسری ماضی میں۔ کہانی نمبر 1، ایلا کا سفر۔ ایلا ایک 40 سالہ امریکی گھریلو خاتون اپنی زندگی میں بیزاری محسوس کرتی ہے۔ ایک دن اسے کتاب شیری گھر کا مشورہ ملتا ہے جو رومی اور شمس تبریزی کی ایک کہانی پر مبنی ہے۔ جو وہ اسے پڑھتی ہے وہ اس میں کھو جاتی ہے اور اپنی زندگی پر نظر ثانی شروع کر دیتی ہے۔ سوال ہے میرا آج کے ناظرین، آپ نے کبھی کوئی ایسی کتاب پڑھی ہے جو آپ کی سوچ کو بدل دے؟ ایلا کے ساتھ یہی ہوا۔ کہانی نمبر 2، رومی اور شمس کی داستان۔ 13ویں صدی کے کونیا میں رومی ایک عظیم عالم اور ایک سکون بھری زندگی گزار رہے تھے، لیکن پھر ایک درویش ان کی زندگی میں آیا، شمس تبریزی۔ شمس ایک عام انسان نہیں تھے، وہ ایک طوفان تھے، ایک انقلابی شخصیت جو رومی کی دنیا کو ہلا کر رکھ دیتے ہیں۔ وہ سکھاتے ہیں کہ محبت کسی قاعدے کی محتاج نہیں، یہ دنیاوی اصولوں سے ماورا ہے، اور سچی محبت میں خدا کو پایا جا سکتا ہے۔ شمس تبریزی کے پاس ایسے 40 اصول تھے جو کسی کی بھی زندگی بدل سکتے ہیں۔ یہ اصول نہیں، روح کے دروازے ہیں۔ یہاں چند طاقتور اصول میں پیش کر رہا ہوں۔ سچائی تک پہنچنے کا راستہ دل کی محبت ہے، دماغ کی نہیں۔ تقدیر کا مطلب یہ نہیں کہ سب کچھ پہلے سے طے شدہ ہے، بلکہ یہ ہے کہ آپ کے پاس اپنی قسمت بدلنے کا موقع ہے۔ محبت کے بغیر زندگی کی کوئی حیثیت نہیں، محبت ہی زندگی کا پانی ہے۔ سوال برائے ناظرین، آپ کو ان اصولوں میں سے کون سا سب سے زیادہ متاثر کرتا ہے؟ کمنٹ میں ضرور بتائیں۔ موضوعات اور سیکھنے کی باتیں۔ محبت بطور روحانی سفر۔ محبت محض جذبات نہیں بلکہ ایک ذریعہ ہے خدا کو پانے کا، اللہ تک پہنچنے کا۔ تبدیلی، جیسے رومی ایک عالم سے صوفی شاعر میں تبدیل ہوئے، ایلا بھی ایک عام عورت سے حقیقت کی متلاشی بن گئی۔ سماجی اصولوں کو توڑنا۔ جو لوگ محبت اور سچائی کی تلاش میں نکلتے ہیں انہیں اکثر معاشرے کی مخالفت کا سامنا کرنا ہوتا ہے۔ اس ناول کی خوبیاں اور خامیاں۔ خوبیاں، شاعرانہ اور دل کو چھو لینے والی کہانی ہے، گہرا روحانی اور جذباتی اثر ڈالتی ہے، پڑھنے والے کو خود پر غور کرنے پر، خود کو سمجھنے پر مجبور کر دیتی ہے۔ خامیاں کیا ہیں؟ کچھ قارئین کے لیے یہ کہانی کی رفتار بہت سست ہے، بہت آہستہ چلتی ہے، فلسفیانہ طور پر تجربہ کسی کے لیے نہیں ہے۔ یہ فلسفیانہ باتیں لوگ کہتے ہیں اس کے بارے میں۔ یہ محبت کے 40 اصول کی خوبیاں اور خامیاں ہیں۔
ناول نہیں بلکہ ایک تجربہ ہے۔ یہ محبت، روحانیت اور خود کی پہچان کا سفر ہے۔ میرا ناظرین سے آخری سوال ہے کہ آپ نے کتاب پڑھنا چاہیں گے؟ اگر پڑھ چکے ہیں تو آپ کا پسندیدہ اصول کون سا ہے؟